جائیداد کے لیے پہلے اپنے والد اور اپنی ہمشیرہ کا جو ہے وہ گلا کاٹتا ہے، اور ان کی دوسری ہمشیرہ تھی ان کو بھی قتل کرتا ہے، اور ان کا جو بچہ تھا اس کا بھی گلا کاٹتا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک اندوناک قتل کی واردات ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، محمد علی ایک سخت دل کا مالک کہہ لیں یا خونخوار کہہ لیں، اس نے زمین کے تنازع پر پہلے اپنے والد کا گلا کاٹا تیز دھار آلے سے، پھر اپنی سسٹر کا گلا کاٹا، یہی نہیں رکا، ان کو گھر کے اندر رکھا، پھر جو دوسری سسٹر تھی شادی شدہ راولپنڈی میں صدر کے علاقے میں، اس کا گلا جا کے تیز دھار آلے سے کاٹا، پھر اس کے گود میں 3 ماہ کا بچہ تھا، وہ بھی اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں عثمان بٹ صاحب، کرائم رپورٹر ہیں، GNN کے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں، اور انہوں نے یہ سٹوری بھی بریک کی ہے، اس پہ ورک کیا ہے۔ بٹ صاحب بہت بہت شکریہ سر۔ یہ بتائیے گا یہ ایکچولی ہوا کیا ہے، کیا سٹوری ہے سر؟ اس میں یہ ہوا تھا کہ یہ کیونکہ ان کی ہمشیرہ تھی یہ سگی، اور ان کا کافی عرصے سے آپس میں لڑائی جھگڑا چل رہا تھا، اور وہ اس بات پہ چل رہا تھا کہ جو ان کا والد تھا وہ ان کو جائیداد میں حصہ دینا چاہ رہا تھا، اور یہ جو تھا ملزم اور اس کے جو دیگر بھائی ہیں یہ اس چیز کے خلاف تھے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو بھی جتنی بھی ہماری جائیداد ہے اس میں ہماری بہنوں کو کوئی حصہ دیا جائے، جو ان کا شرعی حق بھی ہے اور قانونی حق بھی ہے، اور دینا چاہیے بھی۔ تو اس چیز کی کافی عرصے سے ان کے آپس میں اختلافات جو ہے وہ چل رہے تھے، اور یہ چلتے چلتے اختلافات جو ہیں وہ اس نوبت تک آ گئے کہ اس نے یہ قدم اٹھایا اور اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ مل کر، اور ان کا ماموں جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ملوث ہے، ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ یہ اس نے سنگین اقدام اٹھایا۔ اب المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ تھانہ شہزاد ٹاؤن کی حدود میں یہ واقعہ پیش آتا ہے، جس میں یہ پہلے اپنے والد اور اپنی ہمشیرہ کا جو ہے وہ گلا کاٹتا ہے، اور ان کو مارنے کے بعد جو دیگر ملزمان تھے ان کے ساتھ یہ چلا جاتا ہے، اور جانے کے بعد یہ صبح 10:30 کا وقوع تھا، اور اس کے بعد یہ راولپنڈی جو اس کی دوسری ہمشیرہ تھی ان کے گھر جاتا ہے، اور ان کو بھی قتل کرتا ہے، اور ان کا جو بچہ تھا اس کا بھی گلا کاٹتا ہے۔ تو اب پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ سامنے کہ اسلام آباد میں قتل ہوا، قتل ہونے کے بعد ملزم جب راولپنڈی جاتا ہے اور وہاں پہ بھی قتل کی واردات کرتا ہے تو تب پکڑا جاتا ہے۔ اچھا خاصا سفر بنتا ہے۔ مین وائل جو ہے وہ 4 سے 5 گھنٹوں کا یہ گیپ ہے، اور اس دوران کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا، نہ ہی پولیس کو پتہ چلتا ہے۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ مطلب آج کل پیورٹیز جو ہیں وہ پولیس کی کچھ اور ہیں، کچھ پچھلے 3-4 سالوں سے، تو ان کا کرائم کنٹرول کرنے کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے ان کی ایکٹیویٹی وہ نظر نہیں آتی۔ خیر اس کو جب صدر بیرونی کی حدود میں جب یہ دوسری واردات کرتا ہے، اور وہاں سے اس کو یہ پولیس جو ہے وہ ریسٹ کرتی ہے، اور وہاں سے جو SHO ہیں وہ کال کرتے ہیں تھانہ شہزاد ٹاؤن کے SHO کو، اور وہ ان کو انفارم کرتے ہیں کہ اس طرح ہم نے ایک ملزم کو پکڑا ہے، یہ اس کا نام ہے، اور یہ اس نے کنفیس کی ہے کہ میں تو صبح 10:30 پر اپنے والد اور ہمشیرہ کو آلریڈی قتل کر چکا ہوں۔ وہ یہ بتائیے گا جو علی تھا جو ملزم ہے، وہ صدر سے پکڑا جاتا ہے اپنی سسٹر کے گھر سے، یا کہیں راستے سے اس کو پولیس پکڑتی ہے سر؟ دیکھیں اس کو جب یہ واردات ہوتی ہے تو اس کے بعد جب پولیس کو اطلاع ملتی ہے تو پولیس بر وقت کارروائی کرتی ہے، اور اس کی گرفتاری کا بھی کیونکہ یہ ٹیکنیکل کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انہوں نے ہم ڈسکس نہیں کرتے کہ وہ کہاں سے پکڑا گیا اور کس طرح سے پکڑا گیا، کیونکہ ابھی پولیس یہ انڈر ٹرائل ہے وہ۔ اور اس کے بعد اب یہ آپ دیکھیں المیہ یہ دیکھیں کہ جو یہاں پہ تھانہ شہزاد ٹاؤن کے جو SHO ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ آلریڈی 2 بندوں کا قتل ہو چکا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری جو پولیس ہے کافی ویجیلنٹ ہے، اور ان کی پرو ایکٹیو اپروچ ہے ٹورڈز کرمنل، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا پھر جب وہ اس میں تحقیقات ہوتی ہیں، اس پہ FIR درج کی جاتی ہے، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے دیگر 2 بھائی بھی ان کے ساتھ یہ ملوث تھے اس واردات میں، اور ان کا جو ماموں ہے وہ بھی اس واردات میں بہت بڑی خبر دے رہے ہیں کہ 10:30 بجے محمد علی اپنے والد اور بہن کا گلا گھر سے کاٹ کے آتا ہے، 3-4 گھنٹے بعد جا کے دوسری سسٹر کا قتل کرتا ہے 5 گھنٹے کے گیپ کے بعد۔ تو اس وقت جب پنڈی کی پولیس پکڑتی ہے صدر تھانہ بیرونی کی، اس کے بعد اسلام آباد کے جو شاطر SHO ہیں ان کو پتہ چلتا ہے؟ بالکل ایسے ہی، اور وہ بھی کال کر کے ان کو بتاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم جا کے، پھر جب وہ موقع کے اوپر پہنچتے ہیں، اور یہ FIR میں بھی مینشن ہے یہ چیز کہ ان کو کال آتی ہے ایک SHO کی، اور وہ ان کو انفارم کرتا ہے کہ آپ کے علاقے میں تو 4-5 گھنٹے پہلے یہ قیامت جو ہے وہ برپا ہو چکی ہے، تو پھر اس کے بعد ان کو ہوش آتا ہے، پھر وہ جا کے اس طرح سے اس کے گھر میں صرف بہن اور والد ہی تھے؟ ہاں جی، اس وقت جو آف دی ریکارڈ ہمیں کچھ چیزیں پتہ چلی ہیں وہ یہی ہے کہ وہ کیونکہ ظاہری بات ہے بھائی ہے وہ گھر گیا ہے، ٹھیک ہے، اب کسی کو کیا پتہ کہ وہ کس نیت سے گیا ہے، کس گھر سے گیا ہے،
وہ گیا ہے تو اس نے اپنے جو دیگر ملزمان تھے ٹھیک ہے جو ان کے حقیقی بھائی ہیں یہ ہم سنتے تھے کہ خون سفید ہو جانا تو یہ وہ عملی نمونہ ہے باپ کے سامنے کہ کس طرح سے ایک جائیداد کے لیے اس نے اپنے باپ کا گلا کاٹا اپنی 2 بہنوں کا گلا کاٹا اور جو کم سن بھانجا تھا اس کا گلا کاٹا. صرف زمین کیا کوئی پتہ چل سکا ہے کتنی زمین تھی کیا ابھی تک دیکھیں ابھی تو جتنی بھی جائیداد تھی اس چیز سے ہم اگر مکان بھی تھا یا پلاٹ بھی تھا یا اس کی پراپرٹی کی ویلیو کو چھوڑ کے آپ انسان دیکھیں کہ اب بھائی نے یہ اقدام اٹھا دیا تو اس کے لیے اگر اربوں روپیہ بھی ہوتا تو پھر بھی جسٹیفائی نہیں تھا کہ وہ اپنی بہن کا گلا کاٹ. کہ والد اپنی 2 بیٹیوں کو حصہ دینا چاہتا تھا. بالکل جو ان کا شرعی حق تھا وہ ان کو دینا چاہتا تھا اور جو یہ بیٹے تھے اور پھر جو ان کی بیویاں تھیں وہ بھی اس چیز کے اگینسٹ تھی کہ بہنوں کو حصہ نہیں دینا لیکن جو والد تھا وہ باضد تھا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو جو ان کا شرعی حق بنتا ہے وہ ہر حال میں دینا. تو سر یہ بتائیے گا کہ اس کے جو بھائی ہیں 2 اس کے علاوہ وہ بھی ملوث ہیں ماموں بھی ملوث ہیں؟ جی بالکل یہ جو ابتدائی تحقیقات سامنے آئی ہیں اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اس نے خود یہ چیز کنفیس کی ہے کہ میرے حقیقی ماموں اور میرے 2 بھائی بھی میرے ہمراہ تھے جب میں نے یہ قتل کی واردات کی. یہ اسلام آباد میں موجود تھے یا صدر میں؟ یہ اسلام آباد میں انہوں نے گٹھے واردات کی ہے اور اس کے بعد جب یہ راولپنڈی گیا ہے تو وہاں سے پھر یہ اریسٹ ہوا. قتل کی واردات کرنے کے بعد جو ہے پھر یہ اریسٹ ہوا وہاں سے. پولیس نے سب کو تحویل میں لے لیا ہے؟ جی ابھی گرفتاریاں تو عمل میں لائی جا چکی ہیں اور جو تھانہ شہزاد ٹاؤن کی پولیس ہے انہوں نے اپنا اس کا الگ مقدمہ درج کیا کیونکہ یہ ایک الگ وقوع تھا اور اس کے بعد جب وہ راولپنڈی گئے تو اس کا الگ مقدمہ جو ہے درج کیا. بٹ صاحب اس کو ریمانڈ کے لیے ایز آف ناؤ پیش کر دیا گیا ہوگا یقینی طور پر؟ جی بالکل یا اسلام آباد کی؟ جی بالکل یہ ابھی کیونکہ 2 ایف آئی آرز ہیں تو ابھی کیونکہ اریسٹ اس کو راولپنڈی پولیس نے کیا تھا تو یہ بھی اپنی اس کو قانونی کارروائی کے لیے اس کو تحویل میں لینے کے لیے اقدامات اٹھائیں. بٹ صاحب بتائیے گا کہ اسلام آباد میں جو کرائم ریشو ہے بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کراچی کمپنی میں بھی افسوسناک واقعہ. جی بالکل وہاں پہ بھی ایک خاتون کو جو ہے وہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کے ہسبینڈ کی طرف سے. تھانہ کراچی کمپنی کی حدود تھی اور اس کے بعد ابھی جو ہمارے ذرائع انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ پولیس نے اس کو جو ہے وہ اس لیے چھوڑ دیا کہ ان کا راضی نامہ ہو گیا آپس میں کہ ایک شخص نے قتل کرنے کی کوشش کی اپنی اہلیہ کو زخمی کیا چھریوں کے وار اور وہ تصویریں بھی نظر آ رہی ہیں اور وہ ویڈیو بھی ہے فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں. اور اس کے بعد یہ چیز سامنے آتی ہے کہ پولیس سے ہم نے پوچھا اور کہا جی ہوتے کیس ہی مک گیا ہوتے راضی نامہ ہو گیا انہوں نے. تو یہ المیہ ہے کہ ایسے کیسز میں ریاست کو مدعی بننا چاہیے.